بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہلیان پاکستان کی خدمت میں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 موسم عطا کیے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی زمینیں یہاں پہ موجود ہیں۔ پہاڑی ایک سلسلہ ہے جس کے اندر اللہ نے بہت سارے معدنیات اور ذخائر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک میدانی زمین ہے، نہری رقبہ بہت سارا پاکستان کا ہے جس سے دنیا کا 1 نمبر فروٹ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ صحرائی علاقے ہیں، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ 5 دریا یہاں پہ بہتے ہیں تو ان سے بہت سا نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اور اجتماعی طور پہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا لاکھوں ایکڑ رقبہ جو غیر آباد پڑا ہوا ہے، اس کو اگر آباد کیا جائے اور اس کی آمدن کو قومی خزانے میں شامل کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے ساتھ کروڑوں اربوں کے حساب سے جو درخت ہر سال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے اتنا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو ان کو اگر بیچ کے ان کی جگہ نئے درخت لگائے جائیں تو اس پیسے کو بھی قومی خزانے میں جمع کرایا جائے، اور اس کے ساتھ اربوں کی مالیت کی لوہے کی مشینری سرکاری گوداموں میں اور مختلف دفاتر میں وہ ضائع ہو رہی ہے، اس کو اگر بیچ کے قومی خزانے میں شامل کیا جائے تو اس کے ساتھ جو جرائم پیشہ افراد جیلوں کے اندر قید ہوتے ہیں، ان کا بوجھ بھی پوری قوم پہ پڑتا ہے، تو ان پہ ماہانہ کے حساب سے جو ہے نا ان سے وہ جرمانے کے طور پہ وصول کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیانتداری جو ہے اور وہ ہر شعبے میں لازمی ہے کہ ایک اگر غریب مزدور بندہ فاقے کاٹ کے اگر کوئی اس کی دیہاڑی لگتی ہے، وہ ایک ماچس کی ڈبی خریدتا ہے تو اس پہ بھی وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کہیں سے کوئی انتظام کر کے میڈیسن دوائی لینے جاتا ہے تو اس پہ بھی وہ اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ تو یعنی یہ ہر غریب مزدور کا جو ہے نا وہ اس ملک پہ حق ہے، اس کی ٹیکس کا پیسہ وہ اجتماعی طور پر حکومت کے خزانے میں جاتا ہے، تو اس سے پھر وزیر اعظم صاحب کی بھی تنخواہ دی جاتی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کی بھی، اور دیگر سرکاری عہدیداران کی اس سے تنخواہ جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ تو اس ملک پہ سب کا حق ہے، تو آئیے ہم عہد کریں کہ دیانتداری کے ساتھ ہر شعبے کے اندر جو ہے اپنے فرائض انجام دیں گے۔ اگر ایک بندہ بددیانتی کرتا ہے، قومی خزانے سے وہ جو ہے حرام کے طریقے سے جو ہے نا وہ پیسہ کھاتا ہے، تو وہ اپنی اولاد کو حرام کھلا رہا ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کتا اور گدھا اس کا گوشت حرام ہے، اور ایک بکرا اگر اس کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ بھی حرام ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، حرام نہ کھلائیں۔ اگر ہم بددیانتی کرتے ہیں تو وہ حرام کا پیسہ جو ہے نا وہ ہمارے اندر اور ہماری اولاد کے اندر جا رہا ہے۔ اگر ہم ہر شعبے کے اندر دیانتداری سے کام کریں تو انشاءاللہ ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اور ہم ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوں گے، قرضوں سے ہماری جان چھوٹے گی، IMF اور ورلڈ بینک کے ہم مقروض نہیں رہیں گے، تو غربت کا خاتمہ ہوگا، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔